بلغ العلا بکمالہ، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا کشفت دجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع و خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے سرکار کا وہ در ہے جس پہ ماتھے گھس جاتے ہیں سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جانا دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تمام تر لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ جشن آمد رسول کانفرنس میں بیٹھے ادب و احترام کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ میں سنت مصطفیٰ ادا کرنا چاہتا ہوں، جسے سلام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ تمام تر لوگوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے سلام کا جواب مانگا ہے، دبئی کا ٹکٹ نہیں، سمجھ رہے نا؟ محبت کے ساتھ سلام کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ جواب دے، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، مرض دارم قضیہ لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، ناد محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مستند ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ جو ہے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و محترم بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کرے، جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی درود شریف کے حوالے سے بہت پہلے مرحوم ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ تو آئیے محبتوں کی تھالی میں درودوں کی ڈالی سجا کر کے اپنے آقا مولا میاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و محترم بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ پورا مجمع بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوبصورت محفل ہے اور قصبہ سید پور کے مسلمانوں نے مل کر کے
بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد اس زمین پر اللہ کے نبی کی مقدس محفل کو سجا کر کے اس زمین کو اٹھا کر کے آسمان کے حوالے کر دیا ہے۔ آج یہ زمین مقدس آسمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کر رہی ہے۔ وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ اس سرزمین پر، اس زمین کے اوپر کسی اور کی تعریف نہیں، کسی اور کا جشن نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کی تعریف کے لیے محفل کو سجائی گئی ہے۔ سمجھ رہے، بڑی مقدس زمین ہے یہ، اور بڑے مقدس علماء کرام، شعراء اسلام، مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کرام کا نورانی قافلہ جو ہے منبر شریف پر جلوہ گر ہے۔ آپ تمام تر بیٹھے ہوئے احترام کے ساتھ جو میری نگاہوں کا مرکز بنے ہیں سامنے روڈ پر، ان سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، دعوت محبت بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جگہ وہاں پر نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں حضور جلوہ گر ہیں، آپ کے دلوں کی دھڑکنیں حضور کے نام سے دھڑکتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، جسم کے اندر سینہ ہے، سینے کے اندر میں دل ہے، اور اس دل کے اندر میں حضور کی محبت ہے، تو آپ کا دل حضور کے نام سے دھڑکتا ہے، تو آپ کی جگہ یار اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہو، لیکن حضور کی محفل یہاں سجی ہوئی ہے، آپ میلے میں مزہ لے رہے ہو، آپ کی جگہ وہاں پر نہیں ہے میرے بھائی، آپ وہاں سے چل کر محفل رسول میں آ کر کے بیٹھ جائیں، ورنہ آپ اتنی دور چلے جائیں کہ علماء کرام کی نگاہیں آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اس طریقے سے آپ سامنے کھڑے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہندوستان یا ہندوستان کے باہر بہت سارے ممالک پر اپنے نظامت کے حوالے سے بڑی خوبصورت طریقے سے پورے ہندوستان اور ملک ہندوستان کے باہر کئی ممالک میں جس ذات کو جانی اور پہچانی جانے والی شخصیت عاشق سرکار غوث اعظم، خطیب اعظم ہندوستان، ناشر مسلک کی اعلیٰ حضرت مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ پرتاپ گڑھی، وہ آپ کے طیارے محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ پوری دنیا ان کو ادب کے ساتھ سنتی ہے، بڑے ادب کے ساتھ اپنے جلسوں میں بلاتی ہے، بڑے ادب کے ساتھ حضور کا تذکرہ ان کی زبان سے سنتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہندوستان کا اور اکثر و بیشتر اس ذات کا وقت جو ہے اس دربار میں گزرتا ہے جس دربار میں ولیوں کے ولی سرکار غوث اعظم آرام فرما ہے۔ سمجھ رہے، اس دربار میں اس شخصیت کی حاضری ہوتی ہے بارہا، اور اس ذات کی آمد آپ کے گاؤں میں ہو گئی ہے۔ ہم اور آپ ان کے علمی گفتگو سے کیوں نہ فیضیاب ہو جائیں۔ سمجھ رہے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے۔ ذرا سا آپ یہاں پر ہیں اور آپ حضور کا ذکر سننے کے لیے قصبہ سید پور میں آئے ہیں، تو ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ اور ہندوستان میں اپنی آواز کی دھمک سے پورے ہندوستان کے سامعین پہ قبضہ کرنے والی وہ خوبصورت آواز شہنشاہ ترنم مداح حبیب خدا واصف شاہ خدا محترم بھائی قاری، شہنشاہ ترنم بھائی قاری گلفام رضا حسانی، جن کا تعلق نینی تال بریلی شریف سے ہے، ان کی آواز میں آپ نبی کی نعت سنیں گے تو اپنے آپ کو قصبہ سید پور کی سرحدوں پہ نہیں بلکہ مدینہ شریف